اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نان فائنائٹ وربس کے متعلق۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں فائنائٹ وربس کے متعلق پڑھا تھا اور ان کے متعلق ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ جملے کے مین یا اہم ورب کہلائے جاتے ہیں اور ان کا سبجیکٹ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے یا خاص تعلق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مدد سے ٹینس کا بھی پتہ چلتا ہے، یعنی کسی بھی عمل کو کس زمانے میں کیا گیا، پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر، یعنی ماضی، حال یا مستقبل۔ تو اب اگر فائنائٹ وربس کے مقابلے میں نان فائنائٹ وربس کو ڈسکس کیا جائے تو یہ ان کے بالکل الٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ کسی بھی جملے کا خاص ورب نہیں ہوتے اور ان کی مدد سے عمل کے ٹینس کے متعلق بھی نہیں جانا جا سکتا، یعنی اسے کس زمانے میں کیا گیا۔ تو نان فائنائٹ وربس کا سبجیکٹ سے کوئی خاص گہرا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ نان فائنائٹ وربس کو جملوں کے اندر ورب کے بجائے زیادہ تر ناؤن، ایڈجیکٹو یا پھر ایڈورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناؤن ہوتا ہے کسی جگہ، شخص یا چیز کا نام، جبکہ ایڈجیکٹو ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ناؤن کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتا ہے یا انفارمیشن دیتا ہے، اور ایڈورب جو ہوتا ہے یہ ورب یعنی ایکشن ورڈ کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتا ہے۔ نان فائنائٹ وربس کو وربلز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نان فائنائٹ وربس کو 3 مختلف اقسام میں بانٹا گیا ہے۔ پہلی ہے جیرنڈ، اس کے بعد انفینیٹیو اور پھر پریزنٹ یا پاسٹ پارٹیسپل۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں نان فائنائٹ ورب کی ایک ایگزامپل، اور اس جملے میں نان فائنائٹ ورب کو ایک جیرنڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جملہ ہے He loves camping in the woods۔ جب سیر و تفریح کی غرض سے جنگلوں وغیرہ میں جا کر خیمے میں رہا جاتا ہے تو اسے کیمپنگ کہتے ہیں۔ تو اس جملے کا مطلب ہے کہ اسے جنگل میں کیمپنگ کرنا بہت پسند ہے۔ تو اس جملے کا سبجیکٹ ہے لفظ ہی، کیونکہ اس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے، اور لفظ یعنی کہ اسے پسند ہے یہ ہے ورب یعنی ایکشن ورڈ، اور اس کے بعد آنے والا لفظ ہے کیمپنگ۔ ہی لوز کیمپنگ سے پتہ چلتا ہے کہ کیمپنگ وہ چیز ہے جسے ہی لو کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیمپنگ کا لفظ اس جملے کا آبجیکٹ ہے، اور چونکہ ہمیشہ ناؤنس کو آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا لفظ کیمپنگ جو ہے، جو کہ بظاہر ایک عمل کا نام ہے، اسے یہاں اس جملے کے اندر ایک ورب کے بجائے استعمال کیا گیا ہے ایک ناؤن کے طور پر۔ تو جب ایک ورب کو جملے کے اندر ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے جیرنڈ۔ جیرنڈ کے آخر میں لیٹرز ING آتے ہیں، اور چونکہ یہاں اس جملے کے اندر لفظ کیمپنگ کو ورب کے بجائے ایک ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی مدد سے کسی عمل کے متعلق نہیں بتایا جا رہا، بلکہ چونکہ یہ اس جملے کا آبجیکٹ ہے تو یہ وہ چیز ہے جس پر عمل کیا گیا ہے، یا پھر یہ وہ چیز ہے جو عمل میں استعمال ہوئی ہے، اور عمل ہے لفظ یعنی محبت کرتا ہے یا اسے پسند ہے۔ تو اس طرح سے لفظ کیمپنگ جو ہے یہ ہے ایک نان فائنائٹ ورب۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل۔ اس جملے کے اندر نان فائنائٹ ورب کا استعمال کیا گیا ہے، اور نان فائنائٹ ورب کی یہ قسم کہلاتی ہے انفینیٹیو۔ یہ جملہ ہے I need to go to sleep، یعنی مجھے ضرورت ہے سونے کی۔ تو اس جملے میں I ہے سبجیکٹ، need ہے مین ورب، need یعنی ضرورت ہے، اور یہاں لفظ sleep جو ہے یہ انفینیٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ انفینیٹیو تب بنتا ہے جب کسی ورب کے سے پہلے لفظ to لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس جملے میں بھی to sleep کے جو الفاظ ہیں یہ مین ورب نہیں ہیں، تو اس طرح سے یہ بھی نان فائنائٹ ورب کی ایک قسم ہے۔ اب ان 2 ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ ان میں نان فائنائٹ ورب کی جس قسم کو استعمال کیا گیا ہے اس کا نام ہے پارٹیسپل۔ پارٹیسپل 2 طرح کے ہوتے ہیں، پریزنٹ یا پاسٹ۔ پہلے جملے میں استعمال کیا گیا ہے پریزنٹ پارٹیسپل کا۔ پریزنٹ پارٹیسپل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک ایسے لفظ کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے جو کہ ایک ورب ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں لیٹرز ING کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ سلیپ سے بن گیا سلیپنگ، لیکن جملے کے اندر اسے ورب کے بجائے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جو کہ ناؤن کے متعلق کوئی نہ کوئی انفارمیشن دیتا ہے، جیسے کہ اس جملے کو پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ The sleeping dog
snored peacefully. sleeping dog سے مراد ہے وہ کتا جو کہ سو رہا تھا، تو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے وہ کتا جو کہ سو رہا تھا سکون سے خراٹے لے رہا تھا۔ تو اس طرح سے لفظ sleeping جو کہ ایک verb کی مدد سے بنا ہے، اس جملے میں سے استعمال کیا گیا ہے ایک ایڈجیکٹو کے طور پر۔ تو اب یہ کہلایا جائے گا ایک پارٹیسپل، اور کیونکہ اس کے آخر میں لیٹرز ing آ رہے ہیں اس لیے یہ ہے پریزنٹ پارٹیسپل۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا جملہ، The washed car looked like new، یعنی دھلی ہوئی گاڑی بالکل نئی لگ رہی تھی۔ تو اس جملے میں washed کا لفظ کار کے متعلق بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ گاڑی کس طرح کی تھی، دھلی ہوئی تھی، لہٰذا اسے استعمال کیا گیا ہے ایک ایڈجیکٹو کے طور پر، کیونکہ یہ ناؤن کو یعنی کار کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ لیکن لفظ washed جو ہے یہ واش جو کہ ایک ورب ہے اس کے آخر میں لیٹرز ed لگانے سے بنا ہے، اور اس جملے میں اسے ورب کے بجائے ایک ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے جب کسی ورب کے آخر میں لیٹرز ed کا اضافہ کر دیا جائے اور اسے جملے میں ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جائے تو پھر وہ کہلایا جاتا ہے پاسٹ پارٹیسپل۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں جملوں میں مین وربز کیا تھے۔ The sleeping dog snored یہ ہے اس جملے کا مین ورب، جبکہ دوسرے جملے میں The washed car looked like new، اس میں لفظ looked جو ہے یہ بھی ورب ہے اور اس کا یہ مین ورب ہے، جبکہ sleeping اور washed کے الفاظ جو کہ ورب سے ہی بنے ہیں یہ ہیں نان فائنائٹ وربز۔ پہلے جملے میں لفظ sleeping نان فائنائٹ ورب کی جو قسم ہے اس کا نام ہے پریزنٹ پارٹیسپل، جبکہ دوسرے جملے میں لفظ washed نان فائنائٹ ورب کی ایک قسم ہے جس کا نام ہے پاسٹ پارٹیسپل۔ تو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی ورب کو کسی جملے کے اندر مین ورب کے بجائے ناؤن، ایڈجیکٹو یا ایڈورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ نان فائنائٹ ورب کہلایا جاتا ہے۔ تو ان تمام ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ نان فائنائٹ ورب کیا ہوتے ہیں۔ These verbs cannot be the main verb of a clause or sentence، یعنی یہ ایک جملے یا clause کے اندر مین ورب نہیں ہوتے۔ They do not talk about the action، کیونکہ یہ کسی عمل کے متعلق نہیں بتاتے۔ They do not indicate any tense، اور نہ ہی ان کی مدد سے کسی tense کا پتہ چلتا ہے، یعنی عمل کے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ اسے پاسٹ یعنی ماضی، پریزنٹ یعنی حال، یا پھر فیوچر یعنی مستقبل میں کیا گیا یا کیا جانا تھا۔ They are used as nouns، adverbs and adjectives، اور نان فائنائٹ وربس کو جملوں کے اندر nouns، adverbs یا adjectives کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی نان فائنائٹ وربس کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخباروں یا پھر کتابوں کی مدد سے نان فائنائٹ وربس کو تلاش کر کے انہیں لکھنے کی مشق بھی کیجیے۔